ہاں بھائی، انجینئر، ڈاکٹر، مولوی، مفتی، علامہ، پیر، فقیر، بابے شابے جتنے بھی ہیں نا پاکستان کے، سن لو، تم سب سن لو کان کھول کے. اگر تمہارے اندر غیرت نام کی چیز ہے نا دین اسلام کے لیے، اور واقعی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمہارے اندر کوئی ذرہ برابر بھی 100% سچائی ہے نا، اگر ہے، جس کے تم دعوے کرتے ہو، جس نام پہ تم نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، جس نام پہ تم ڈنکے پیٹتے ہو محبت کے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوشل میڈیا پہ کھلم گندی گالیاں دی جا رہی ہیں. کہاں ہے تمہاری غیرت سب کی؟ کدھر ہے غیرت تم سب کی؟ کہاں ہے تمہارے اللہ سے کنیکشن؟ کدھر ہے تمہاری توحید؟ کدھر ہے تمہاری دعائیں؟ تم ساروں کے بڑے دعوے ہیں کہ تمہارے فرقے سچے ہیں، تمہارے ساتھ اللہ خوش ہے، تمہارے ساتھ اللہ کے بڑے یہ ہے وہ ہے. تو چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندہ کروا کے دکھاؤ، تم سب مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندہ کروا کے دکھا دو، اللہ سے کروا کے دکھاؤ. 5 ارب غیر مسلم کھڑے ایک طرف دنیا کے، جو ان کو آخری نبی مانتے نہیں، اور ان کے اندر بھی بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ سڑ گل کے ختم ہو گیا، جو کہ نہیں ہے، وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، بلکہ بہترین کنڈیشن میں ہے، خون بھی تر و تازہ ہے، ہر چیز سلامت ہے ان کی قبر کے اندر. لیکن تم لوگ غیر مسلموں کو پریکٹیکل طور پر ثابت کر کے دکھا دو، اگر تم سچے ہو سب کے سب میرے مقابلے پر. میں نے یہ کیوں بولا کہ میرے مقابلے پر؟ اس لیے کہ جو کچھ میں نے کر دیا 21ویں صدی میں اللہ کی مدد سے، اگر تم کو یہ شک ہے کہ وہ سب کچھ جھوٹا کام ہے اور فیک کام ہے اور کمپیوٹر کی ایڈیٹنگ کے ایفیکٹس ہیں، جو میں نے اللہ کی مدد سے دین اسلام کی سچائی پہ لا کر پیش کری ہے نشانی اللہ کی فضل سے، اور اس نے میری مدد پہ اسلام کی سچائی پہ وہ نشانیاں نازل کی ہیں 21ویں صدی میں، اگر تمہیں کوئی شک ہے، اعتراض ہے، اور تم اس کے منکر بنتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم سچے ہو، تو تم پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندہ کروا کے دکھاؤ. ان کا میں نے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کیونکہ انہوں نے مجھے غلبہ اسلام کا حکم دیا ہے. آ گئی سمجھ میں بات؟ اور ان کو دوبارہ زندہ کروانے کے حوالے سے اللہ کی طرف سے میرے پاس ڈیوائن سائن، اگر انگلش سمجھ میں نہیں آتی تو الہامی نشانی، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سگنیچر ہے، جو اللہ نے خود ظاہر کیا تھا میرے دعوے پر، کہ میری چاہت یہی ہے کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو اللہ کے حکم سے. تو تمہارے پاس اگر اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے تو سب میرے مقابلے پر آؤ اور یہ کام کرا کے دکھاؤ، اور اگر نہیں کروا سکتے تو پھر تم سب کے سب اللہ سے معافیا مانگو اپنے تکبر پہ، اپنی ڈرامے بازیوں پر، اپنی اس بناوٹی پن پر جس کی وجہ سے تم عوام کو بیوقوف بناتے آ رہے ہو، اور پھر جو میں کہوں وہ کرو، تاکہ پھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندہ کروانے کے حوالے سے کام کروں. ہاں، کیونکہ میرے پاس پرمیشن ہے، تمہارے پاس پرمیشن نہیں ہے، اور میرے پاس پرمیشن دینے والا اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے. اور میرے سچائی کے حوالے سے کہ میں اس صدی کے اندر اللہ کا لیجنڈ ہوں، اور بھی کوئی ہوگا جو ہوگا، اللہ کے پاس درجات کی کمی نہیں، لیولز کی کمی نہیں، لیکن آئی ایم دا لیجنڈ آف اللہ اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو میں یہ دعویٰ کر بھی چکا ہوں، میرے پاس اللہ کی نشانیاں بھی ہیں. میرے مقابلے میں دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم بے بس ہیں، بے بس رہیں گے، قیامت تک بے بس رہیں گے، اور میرے مقابلے پہ آنے والے تمام حاسد مسلمان بھی بے بس رہ جائیں گے. میرے مقابلے پہ آنے والے سارے قادیانی شیعہ بھی بے بس ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ میرا مقابلہ کرنا ناممکن ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہے 100%. یہ لکھ کے رکھ لینا، اپنے تمغوں پہ سجا لینا، اپنے کتبوں پہ لگا دینا، اپنی ممبروں پہ سنا دینا، جہاں جہاں میری گونج پہنچ سکتی ہے پہنچا دو، کہ لیجنڈ آف اللہ نے اعلان کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ پوری دنیا کے 7 ارب سے زیادہ انسان مل کر اگر اس کا مقابلہ کرنا چاہیں، ان نشانیوں پر جو اللہ نے اسے دی ہیں، تو سب بے بس ہو جائیں گے اور عاجز ہو جائیں گے. شکست نہیں دے سکتا کوئی مجھے اس کائنات کے اندر سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ ہی نے مجھے تیار کیا ہے اور اللہ ہی نے مجھے وہ نشانیاں دی ہیں. تو اللہ کے سوا جس کو بلانا ہے بلا لو اپنی مدد پر. تم لوگ مجھے شکست نہیں دے سکتے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس وہ جتنی بھی نشانیاں اللہ کی وہ جھوٹی ہیں، اور اگر تم ان کو سچا مانتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ واقعی میں کوئی آیا ہے 21ویں صدی میں اللہ کی مدد سے، تو پھر ان نشانیوں کو دنیا کے سارے غیر مسلموں تک پہنچا دو. دوسرا راستہ یہ ہے.
اگر تم اس لیول پہ کام نہیں کرنا چاہتے اور اتنے تمہارے اندر گٹس نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے اکثر مولوی ملاٹے بابے شابے پیر فقیروں کے اندر دم نہیں ہے، بڑے ڈرتے ہو تم لوگ غیر مسلموں سے، بہت ڈرتے ہو۔ میں ایسے بزدلوں کے ساتھ رہ کے کام نہیں کر سکتا، میرے لیے میرا کائنات کا بادشاہ کافی ہے، اس نے مجھے بڑی ہمت حوصلہ دیا ہے، میں اس کی سپورٹ کے ساتھ کافی ہوں۔ جب وہ ارادہ کرے گا وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، 21ویں صدی میں مردے زندہ کر دے گا، وہ دیکھ لینا تم لوگ۔ میں بھی یہیں پر ہوں، تم بھی یہیں ہو سکتا تم لوگ مر جاؤ، اپنے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ اللہ جانتا ہے، ہو سکتا تم لوگ مر جاؤ، تمہارے بعد میں آنے والی نسلیں دیکھیں کہ مردے بھی زندہ ہو گئے اللہ کے حکم سے، اللہ کرے گا مردے زندہ، یہ تم نہیں دیکھو گے تو تمہارے آنے والی آگے کی نسلیں دیکھیں گی کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور اگر دوسرا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو تم جو امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ وہ آ کے سب کچھ کریں، تو پھر یہ کائلی سستیوں کے ساتھ نا ڈرامے بازیاں بند کر دو۔ ان کا جو کام ہے وہ انہوں نے اپنے ٹائم پہ آ کے کر لینا ہے، وہ تمہارے محتاج نہیں ہے، نہ امام مہدی تمہارے محتاج ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے محتاج ہے۔ ان کی آڑ میں تم لوگ جو سستی کائری کی ڈرامے بازیاں کرتے ہو، چندے خراج جمع کرتے ہو، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہو، اپنے فرقوں میں جمع کرتے ہو، اور پھر ان کو ان کاموں پہ لگاتے ہو جن کا غلبہ اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ تم لوگ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہو۔ تو اللہ کے ساتھ دھوکے بازی سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ میں تمہیں سب کو، پورے پاکستان کے جتنے بھی مولوی مفتی قاری شاری اور جو کچھ بھی ہے، سب کو پیغام دے رہا ہوں، اللہ واحد القہار کے فضل سے دے رہا ہوں، اور تمہارے ذریعے سے اور اس ویڈیو کے ذریعے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی میرا میسیج ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے خلاف سچائی پر ہیں، اگر انہیں میری مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے سروس پہ اعتراض ہے جو میں لایا، اگر انہیں میرے مردوں کے زندہ کرنے کے حوالے سے باتوں پر جو میں نے اللہ کے وجود پہ رکھ کے دعوے کیے ہیں کہ وہ مردے زندہ کرے گا، اس میں کوئی شک ہے اور انہیں لگتا ہے کہ دجال آ گیا ہے، تو وہ دعوے کر لیں اور وہ کام کر کے دکھا دیں جو میں نے کیے ہیں 21ویں صدی میں۔ تو میرا مخالفت پہ آنے والا اور مجھے جاہل، پاگل، گنوار، پاگل، مینٹل، سائیکو کہنے والا پہلے خود جا کے اپنا علاج کرا لے ڈاکٹروں سے اور سائیکالوجسٹ سے، کیونکہ میرے پاس اس کائنات کے بادشاہ کی نشانیاں ہیں، اس کے ڈیوائن سگنیچرز ہیں، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے اشارے ہیں، حکم بھی ہے واضح طور پر، اور اس واضح حکم کے ساتھ ساتھ ایسی نشانیاں جو ناقابل شکست ہیں، جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی مخالف میرے آنے والا کر ہی نہیں سکتا قیامت تک۔ میرے پاس کچھ ہے، اس لیے میری بات میں دم ہے، اور اگر تمہارے پاس کچھ ہے اور تمہارے اندر کوئی دم ہے تو تم بھی آ جاؤ سوشل میڈیا پر، آؤ دنیا کے 5 ارب غیر مسلموں کے سامنے آؤ نا، اپنے چہروں کے ساتھ آؤ، اور تم بھی اپنے سروں پہ آنے والے بادلوں کو ختم کر کے دکھاؤ منٹوں کے اندر، اور اللہ کے سگنیچر ظاہر کراؤ، اور غیر مسلموں کو چیلنج کر کے کراؤ، اور غیر مسلموں پہ چیلنج ایسا ہی نہیں کرو، تم لوگ وہ کام کرو جو میں نے کیے۔ میں نے تو تمہارے پورے پاکستان کا فلوٹ سسٹم ریورس کر دیا تھا اللہ کی مدد سے، میں وہ ہوں، آ گیا سمجھ میں؟ لیجنڈ آف اللہ، بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری۔ میں نے اللہ کی مدد لے کر پورے پاکستان کا فلوٹ سسٹم ریورس کیا تھا، جب تمہارے ملک میں 2 مہینے تک چیخیں نکل گئی تھی میڈیا پر، اور تم لوگوں کی مر رہے تھے تمہارے لوگ، یاد کر لو سن 2022، اور اس سے پیچھے 2021 میں تمہارے پاکستان پہ جب کرونا کی ڈیلٹا نے حملہ کیا تھا اللہ کے حکم سے، تب میں نے اللہ کی مدد سے پاکستان کے اندر کرونا ڈیلٹا کو ریورس کیا تھا اللہ واحد القہار کے فضل سے۔ آ گئی سمجھ؟ سن 2020 پہ چلے جاؤ، تب میری آمد ہوئی تھی اللہ کے فضل سے، لیجنڈ مسلم مین کے روپ میں آیا تھا، اور تب کرونا وائرس اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے لیجنڈ کا آندھی طوفان بن کر پوری دنیا پہ چھایا تھا، وہ میری ہی آمد کی نشانیاں تھیں۔ تم لوگ بہت کم عقل استعمال کرتے ہو، جس کی آمد پر کرونا کا آندھی طوفان چلایا گیا، جس کے آنے کے بعد اس کو کرونا سے موت نہ آنے کا امیون بنایا گیا۔ مجھے کرونا سے کوئی موت نہیں آ سکتی کبھی، مجھے کرونا کی کسی بھی ویو سے کوئی موت کبھی بھی نہیں آ سکتی اللہ کے فضل سے۔ آ گئی سمجھ؟ کرونا ڈیوائن امیون مسلم مین آف دا 21st سینچری۔
اور میرے پاس تو یہ طاقت تب سے ہے جب میں نے کوئی ویکسین لگائی ہی نہیں. آ گئی سمجھ میں؟ بغیر ویکسین کے کرونا سے ہمیشہ امیون رہنے والا مسلم مین آف اسلام، 21ویں صدی کا مسلم مین، جس سے کافروں کی آگ لگتی ہے، جس سے حاسد جلتے ہیں، جس سے تم مسلمانوں کی اکثریت بھی جلتی ہے. اس لیے میں نے یہ ویڈیو پیغام جاری کرنے کے لیے ریکارڈنگ پہ لیا ہے، تاکہ تم لوگوں کو ایک آئینہ دکھاؤں تمہارے تکبر کا، تمہارے حسد کا، تمہاری جلن کا. تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو سکے. تم لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو دین اسلام کے راستے میں. تم لوگ مخلص مسلمانوں کو رستے بند کرتے ہو، روکتے ہو، کیونکہ تم چودراہٹ میں لگے ہوئے ہو، شہرت میں لگے ہوئے ہو، پیری مریدی میں لگے ہوئے ہو، چندے خیرات میں لگے ہوئے ہو، مسجدیں بنانے میں لگے ہوئے ہو، قرآن چھاپنے میں لگے ہوئے ہو، چیخنے چلانے میں لگے ہوئے ہو، احتجاج کرنے میں لگے ہوئے ہو. لیکن تمہیں اصل کام کرنا نہیں ہے، جو یہ ہے کہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو مسلمان بنانے پہ کام کر دو، اور اس کے لیے اللہ کے معجزات کو استعمال کرو جو اس نے 21ویں صدی میں ظاہر کر دیے، نازل کر دیے، کھلم کھلا دکھا دیے، براہ راست بھی دکھائے، میرے ذریعے بھی دکھائے، اور بڑی بڑی نشانیاں نازل کی ہیں. تمہیں سمجھ میں آتا ہے 21ویں صدی چل رہی تو ہو کیا رہا ہے؟ تمہیں انگریزوں کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نظر آ جاتے ہیں، اے آئی کی مشینیں نظر آ جاتی ہیں، ان کے ڈنگے پیٹتے ہو بیٹھ کر ہیں. اسکل سیکھنے کے لیے تمہیں وہ سمجھ میں آتا ہے، کیریئر کے لیے تمہیں وہ سمجھ میں آتا ہے، وہاں تمہارے دماغ کام کرتے ہیں. لیکن جب لیجنڈ آف اللہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، جب لیجنڈ تم سے کانٹیکٹ کرتا ہے، جب لیجنڈ تمہارے پاس چیزیں بھیجتا ہے، تب تم تکبر میں منہ پھیر کے نکل جاتے ہو. تو اب تم منہ پھیر بھی لو تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لیجنڈ اپنا ویڈیو ریکارڈ کر کے جاری کر بھی دے گا، اور کسی کا باپ روک نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. جہاں تک بھی پہنچا، نہیں بھی پہنچا، لیجنڈ کا کام ہے اپنی بات کھول کر پہنچا دو. جس کا دل چاہے مان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے. اور جہالت اور گمراہی کا مظاہرہ وہی کرے گا جو اسلام سے مخلص نہیں ہوگا، کیونکہ جو مخلص ہوگا اسے اللہ گمراہ نہیں کرتا، اسے ہدایت دے دیتا ہے. تو میرے مقابلے پہ آنے کی ہمت نہ کرنا اور کوشش نہ کرنا. اگر اللہ سے بچ کے رہنا ہے تو یا تو چپ مار کے بیٹھ جاؤ، یا پھر اللہ کی نشانیوں کو چھپاؤ نہیں دنیا کے انسانوں سے، اور اپنے اپنے علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ پہ کھول دو. مت بند کرو راستے، نہیں تو اللہ پھر تمہارے ساتھ جو بعد میں کرے گا پھر میں اس کا ذمہ دار نہیں. اللہ اکبر.